بیوی کو گالی نہیں دی جاتی، سینے سے لگایا جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے پوسٹ کی ایک تحریر کو پڑھ کر ایک بہن پرسنل نمبر پر میسج کی اور کہنے لگی کہ آپ کہتے ہیں کہ شوہر جو کہتا رہے اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے سنو۔ میں اپنے خاوند کی ہر بدتمیزی اور گالیوں کو مکمل خاموشی سے برداشت کرتی ہوں، لیکن مجھ سے میری ماں پر گالی برداشت نہیں ہوتی۔ میری ماں کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں اور میرے شوہر میرے سامنے میری ماں کو گالی دیتے ہیں، انہیں طوائف کہتے ہیں۔ میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ 8 مہینے پہلے ماں کو اس لفظ کہنے پر شوہر سے بدتمیزی کی، آج 8 مہینے بعد بھی شوہر نے مجھ سے بات چیت بند کر رکھی ہے۔ کیا اسلامی احکامات صرف عورتوں کے لیے ہیں کہ خاموشی سے رہو، درگزر کرو، برداشت کرو، فرشتوں کی لعنتیں ہوں گی، شوہر سے کوئی پوچھ نہیں ہونی؟ کیا سارے عذاب صرف بیویوں کے لیے ہیں؟ واللہ! بہن کی ان باتوں نے آنکھیں نم کر ڈالی۔ مزید کہنے لگی کہ میرے خاوند کو میری ماں سے یہ گلہ ہے کہ بڑے داماد کو جہیز میں موٹر سائیکل دے دی اور مجھے سائیکل تک نہیں دی، حالانکہ جب بڑی بہن کی شادی ہوئی اس وقت حالات بہتر تھے، لیکن پھر بابا کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں نے قرضہ لے کر میری شادی کی، لہٰذا زیادہ سامان نہ دے سکی۔ تحریر کے اندر لکھا تھا کہ ایک شوہر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن بیوی کی اونچی آواز شوہر سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک بیوی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا یہ برداشت سے باہر ہوگا، بالخصوص ماں اور باپ۔ آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا ہی کہ کسی کے آہ نہیں لینی چاہیے۔ یہ آہ کا کانسیپٹ صرف ماں باپ یا یتیم مسکین بچوں کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے کہ جس کا دل دکھایا گیا ہو۔ اس کے اندر محرم، غیر محرم، تمام رشتہ دار، دوست، اقارب، تمام دنیا کے لوگ شامل ہیں۔ جی یہ فلاں شخص نمازی ہے، جو آپ ملے گا منہ پہ مارو اس کی نمازیں۔ جی یہ حاجی ہے، یہ روزہ دار ہے، یہ تہجد گزار ہے، مگر سارے اعمال کالے کپڑوں میں لپیٹ کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ جو آپ ملے گا پہلے اس شخص سے معافی لے کر آؤ جس کا دنیا میں دل دکھایا تھا، جو آنکھ دنیا میں تمہاری وجہ سے روئی تھی۔ ذرا ایک بار ہم سوچ لیں کہ اگر بیوی نے وہاں معاف کرنے سے انکار کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ اپنا گھر چھوڑ آئی، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اس کی ذمہ داری، کپڑے دھونا، استری کرنا اس کی ذمہ داری، گھر کی صفائی، جھاڑو پونچھا اس کی ذمہ داری، بچے سنبھالنا، بچوں کی پرورش اس کی ذمہ داری، ساس کا یہ کام، سسر کا وہ کام، کچھ بھی اس کے ذمہ نہیں۔ مجھے چھوڑیں کہ صدیقی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کے کس بڑے عالم سے پوچھ لیں، ان میں سے کوئی ایک کام اس کے ذمہ نہیں سوائے بچوں کی پرورش کے۔ وہ انکار کر دے، اسے کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ یہ سب کرتی ہے اور اس کے باوجود اسے گالیوں سے نوازنا، اس کے گھر والوں کو گالیاں دینا، سب کے سامنے اس کی تذلیل کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسے گالیاں نہ دو، بس سلوکی نہ کرو، تمہارے بچوں کی ماں ہے، اسے سینے سے لگاؤ، تم اللہ کے بندے ہو، وہ بھی اللہ ہی کی بندی ہے اور اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب کا ایک جملہ
جو وہ اکثر کہا کرتے ہیں۔ اگر بیوی کو حقوق نہیں دے سکتے تو پھر روزے رکھو، لیکن کسی کی بیٹی کی زندگی برباد مت کرو۔ شوہر تو محافظ ہوتا ہے، اور جب محافظ ہی بیویوں کو گالیاں دینا شروع کر دے تو پھر اس گھر میں کوئی خیر نہیں۔ جزاک اللہ فی الخیر۔ اس تحریر کو ثواب کی نیت سے آگے پہنچایا جائے تاکہ ہر انسان نصیحت حاصل کرے۔